من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول کی اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ دعا مانگی کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے جو تعلیم و تعلم کرتا ہو، سکھاتا ہو تیری آیات کو، تیری کتاب کو، اور لوگوں کے دلوں کو نورانی بنا دیتا ہو اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو. دوسری جگہ اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے کاموں میں ایک بڑا کام دعوت و تبلیغ بھی ہے. یہاں اللہ تعالی نے پہلی جو آیت ہے اس میں یہی بات ذکر کی ہے کہ نبی کی بعثت کے
نبی کیوں آتا ہے، نبی کیوں آیا ہے، اس کے لیے 3 اہم کام بیان کیے گئے۔ ایک ہے تعلیم و تعلم، ایک ہے تزکیہ و احسان، اور تیسرا ہے دعوت و تبلیغ۔ تعلیم و تعلم کا مطلب یہ ہے کہ کافروں تک، مشرکوں تک دین پہنچانا، اور اپنے لوگوں میں بھی تعلیم کو رواج دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے کافروں کو، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر قرآن پڑھتے تھے تو جو کافر گزرتے تھے وہ سنتے تھے، رک جاتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایمان لے آتے تھے۔ اسی لیے کافروں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو یہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو سنا نہ کرو، شور و غوغا کرو۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے کان میں روئی ڈال دیا کرو تاکہ یہ جو پڑھتے ہیں قرآن، اللہ کی کتاب، اس کی آواز اندر نہ پہنچے، ورنہ تم بدل جاؤ گے، تم پہ جادو ہو جائے گا۔ اس کو سحر کہتے تھے کہ اتنا اثر ہے قرآن میں۔ اور کیونکہ وہ عرب تھے، جو پڑھا جاتا تھا وہ سمجھتے تھے۔ آج ہم تو عجم ہیں، پڑھا جاتا ہے تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو قرآن کا یہ اثر تھا کہ جس کے کان میں قرآن چلا گیا وہ فوراً ایمان لے آتا تھا۔ اسی طرح کافر اور مشرک ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تھوڑا بلند آواز سے قرآن پڑھا کرو تاکہ کافروں کے کان میں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق اسلام لائے قرآن سن کر، جو ان کے بہنوئی کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، پھر انہوں نے خود طلب کیا کہ ہم پڑھیں گے۔ اس لیے آج ہم نے کافر اور مشرک کو قرآن کی دعوت دینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا نقص ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ جن ممالک میں قرآن پڑھ رہے ہیں کافر مشرک، یورپ میں، امریکہ میں، عام طور پر ایمان قرآن پڑھ کر لا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کافروں تک، مشرکین تک قرآن پہنچائیں، اس کا ترجمہ پہنچائیں، کیونکہ وہ عربی نہیں جانتے۔ ہندی میں ترجمہ پہنچائیں، انگریزی میں ترجمہ پہنچائیں، تاکہ وہ پڑھیں، اور اگر پڑھ لیں گے تو ضرور ایمان دلائیں گے، اور اگر ایمان نہیں دلائے تو اسلام دشمنی کم سے کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے کافر اور مشرک ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ بعض تنظیمیں ہیں جو ہندی میں قرآن بانٹتی ہیں، انگریزی میں بانٹتی ہیں، لیکن یہ سارے مسلمانوں کا کام تھا۔ اتنا زیادہ کافروں میں قرآن بانٹ دیا جائے کہ وہ قرآن کے جو مقاصد ہیں اور قرآن کی جو دعوت ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے، اور وہ خود اس کو پڑھنے والے ہو جائیں۔ اور باقی اپنوں میں قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کی بہت فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک حافظ کا بہت بڑا مقام ہے، ایک آیت پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے، اور کافروں کے لیے یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔
دوسرا مقصد ہے تزکیہ. قرآن نے بار بار کہا تزکیہ، یعنی دل کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے پاک و صاف کر دینا، دل کو نورانی بنا دینا، اللہ والا بنا دینا، اور اس طرح بنا دینا کہ استحضار اور حضوری پیدا ہو جائے. اسی کو اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا. جبرائیل امین آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، دین کی بنیادی چیزیں پوچھ رہے تھے. اسی میں سے ایک سوال تھا، من احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دل کو ایسا نورانی بنا لو، قلب کو استحضار اور حضوری والا ایسا بنا دو کہ اللہ تمہیں نگاہوں کے سامنے نظر آنے، یعنی ہر وقت اللہ اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر سر اوپر اٹھاؤ گے تو آسمان گواہی دیتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اگر سر نیچے کرو گے تو ارض زمین گواہی دیتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. پیڑوں کو دیکھو گے تو اللہ کی گواہی نکلے گی، چرند پرند کو دیکھو گے، حیوانات کو دیکھو گے تو یہ کہو گے کہ کوئی اللہ ہے. یہ ذہن و دماغ میں اللہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم جب اللہ کی عبادت کیا کرو تو اس طرح کیا کرو گویا کہ اللہ سامنے. نماز میں جو ہاتھ باندھ کر آدمی کھڑا ہوتا ہے اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، یہ دماغ میں آ جائے تو ہماری نماز بھی بہت اعلیٰ بن جائے گی، فوراً قبول ہو جائے گی. یہ استحضار نہیں رہتا، لہذا شیطان آ جاتا ہے نمازوں میں اور ہر دنیا کی بری بات نماز میں ہی یاد آتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزیں یاد نہیں آتی تو ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، فوراً وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یعنی مقصد دیکھیے نماز کا کہ اپنی پرانی یادیں. اور اسی طرح بہت سے کہتے ہیں اگر کوئی چیز یاد کرنی ہو تو شیطان کے اڈے میں چلے جاؤ، لیٹرین میں چلے جاؤ تو وہاں پہ بڑے اچھے خیالات آتے ہیں. یہ عجیب انسان کی فطرت بن گئی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، تزکیہ، حضوری، ہر وقت اللہ یاد رہے. اور کم سے کم یہ تو سوچو کہ اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ کم سے کم ہے. اگر یہ استحضار کا ہو جائے کم سے کم تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. رات میں ہو، دن میں ہو، بازار میں ہو، ہوٹل میں ہو، ہماری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب لے گا. یہ ہے تزکیہ. اور تیسری چیز ہے دعوت و تبلیغ. یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. ہر آدمی کا فریضہ ہے کہ دین کو آگے منتقل کرے، قرآن پڑھے پڑھائے، قرآن کا مطلب سمجھائے، لوگوں کو عملی زندگی میں لائے. اپنے اعتبار سے آدمی مکلف ہے. پہلے مکلف ہے اپنے آل اولاد کا، اپنے آل اولاد کی تربیت کرے، ان کو دین والا بنائے، اور پھر گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو دین والا بناتا رہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. جہاں برائی دیکھو فوراً روکو. طاقت سے روک سکتے ہو تو ٹھیک،
ورنہ زبان سے روکو، ورنہ بری جگہ سے چلے جاؤ اور اچھائی کو پھیلاؤ۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس سے کہو بھی نمازی بن جاؤ، جو گالا گلوچ کر رہا ہے اس سے کہو بھی کیوں زبان خراب کر رہے، کیوں اپنے سر گناہ دے رہے ہو، کوئی گانا باجا کر رہا ہے تو اس کو روکو۔ یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کا، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بس فلاں جماعت والے آئے، تبلیغ جماعت والے آئے، ان کا یہ کام ہے، انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے کیا ایمان والوں کا؟ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ یعنی دین پہنچاتا رہے، اور دین پہنچانا پہلا کام ہے کافروں تک۔ دعوت اللہ پہلا حکم ہے کافروں کو بتاؤ، مشرکین کو بتاؤ، جو شرک کر رہے ہیں بدعات و خرافات میں ہیں ان کو صحیح دین سمجھاؤ، اور پھر آپس میں دین سمجھتے رہو تاکہ کوئی کمی نہ پیدا ہو۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں یہ تین کام بنیادی رسول کے آنے کا جو مقصد ہے، جو بعثت کا مقصد ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اللہ رسول جو بھی بھیجتا ہے وہ اسی قوم کا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتا ہے رسول کوئی نئی مخلوق ہے، کوئی نورانی مخلوق ہے، تو یہ سوچنا قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب اسی قوم کے لوگ تھے، اور ہم نے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ بھی قریش کے تھے، وہ بھی مکے کے آدمی تھے، اور وہ بھی انسان تھے، وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، ان کو سردی لگتی تھی، گرمی لگتی تھی، بول و برات ہوتا تھا۔ تو اس لیے نورانی کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر و شرک ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ کیا احسان؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نبی بنے تو کس کو سناتے تھے؟ ایک بھی ایمان والا نہیں تھا، کافروں کو سناتے تھے، مکے کے مشرکین کو سناتے تھے۔ یہی آپ نے مدینہ میں بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جو اپنے ایمان والے تھے ان کو بھی مسجد نبوی میں تعلیم دیتے تھے، ان کو بھی پڑھاتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کو پاک و صاف کر دے، ان کے دل کو نورانی بنا دے۔ دل میں اگر ذرا بھی شرک ہے، کفر ہے، برے خیالات آتے ہیں، وہ سب صاف کر کے نکال دے اس کو، اور دل ایسا نورانی بن جائے کہ حضوری پیدا ہو جائے، استحضار، یعنی ہر وقت اللہ کا تصور نگاہوں کے سامنے رہے، جس کو اللہ کے رسول نے احسان کہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا رہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم، اور حکمت سے مراد سنت نبوی، یعنی اپنی تعلیمات بتاتا رہے، زبان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے۔ لہذا حکمت یہ سنت رسول ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی
خانہ کعبہ جو ایک اللہ کے لیے بنایا گیا اس میں 360 بت رکھ دیے گئے. جب آدمی بگڑتا ہے تو اچھے اچھے خاندان بگڑ جاتے ہیں, ان میں شرک آ جاتا ہے, کفر آ جاتا ہے, برائیاں آ جاتی ہیں. اولما اصابتکم مصیبہ, اب پھر قرآن میں وہی غزوہ احد, ابھی غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے, اب پھر قرآن کہتا ہے اولما اصابتکم مصیبہ, تو کیا جب تم کو مصیبت لاحق ہو گئی تو ہائے ہائے کر رہے ہو؟ قد اصبتم مثلیہا, تم نے تو ان کافروں کو ڈبل مصیبت میں ڈالا تھا. تمہارے تو غلطی کی وجہ سے 70 لوگ شہید ہو گئے, اور تم نے تو غزوہ بدر میں 70 کافروں کو قتل کیا تھا اور 70 کو قیدی بنایا تھا. تم نے تو ڈبل ان کو جو ہے سزا دی تھی. قلتم انا ھذا, اور یہ پوچھتے ہو یہ کیسے ہو گیا, ہم ہار کیوں گئے؟ تو اللہ کہتا ہے قل, اے نبی کہہ دیجئے هو من عند انفسکم, تمہارے کرتوت کی وجہ سے. اور کرتوت کیا تھا؟ تنازعتم وعصیتم, 2 کام تم نے بڑے غلط کیے تھے, آپس میں جھگڑنے لگے اور نبی کے حکم کو نہیں مانا. یہ 2 غلطیاں کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان, اور جو کچھ تم کو لاحق ہوا 2 جماعتوں میں جب مٹبھیڑ اور جنگ ہو رہی تھی, یہ اللہ کا حکم تھا, تمہاری غلطی تھی اور اللہ کا حکم تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مقصد تھا کہ مخلص ایمان والے ظاہر ہو جائیں, تاکہ اللہ ظاہر کر دے سب کے سامنے کون ہے بڑی سے بڑی قربانی دینے والا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور یہ بھی ظاہر کر دے کہ تم میں کون منافقین ہیں, کون غلط لوگ ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب ان لوگوں سے, ان منافقین سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی آؤ, جہاد پہ چلنا ہے, دین کے کام میں چلنا ہے, قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کرو, تو کہتے کیا ہیں؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو پہلے بھی کرتے. ارے یہ تو سب بکواس ہے, یہ تو اپنے کو قتل کرنا ہے, ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ مدینے میں رہ کر, اور آپ کہنے لگے چلو احد چلو, یہ تو اپنی جان کو ختم کرنا ہے. ہم للکفر یومئذ, اللہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر کے قریب ہو گئے, یہ کافر بن گئے, نبی کا انکار, نبی کی بات کو نہیں مانا, اور 300 لوگ وہیں سے چھوڑ کر بھاگ آئے, واپس ہو گئے. یقولون بافواہہم, اور یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں, ان کے دل میں تو کفر بھرا ہوا ہے, دشمنی بھری ہوئی ہے. یقولون بافواہہم, یہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں. ان کے دلوں میں تو ڈر ہے, خوف ہے, مار دیے جائیں گے, جان چلی جائے گی. واللہ اعلم بما یکتمون, جو کچھ یہ دلوں میں چھپا رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانہم, اور یہی وہ لوگ ہیں منافقین اور کافر جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو نہیں گئے جہاد پر, وقعدوا, بیٹھے ہوئے ہیں, گئے نہیں, کیا کہتے ہیں؟ لو اطاعونا, اگر یہ لوگ
مان جاتے اور احد نہ جاتے تو یہ مارے نہیں جاتے. تو اللہ کہتا ہے تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں, تم سے زیادہ بددین کوئی نہیں ہے. کیا تمہاری موتیں گھروں میں نہیں ہو رہی ہیں؟ تمہارے آباء و اجداد گھروں میں مرے ہیں سب, وہ کیسے مر گئے؟ تو موت جس کو آنی ہے, جہاں آنی ہے, وہ اپنے وقت پر آئے گی. قل اے نبی کہہ دیجئے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ, اپنے سے موت کو دور کر کے ذرا دکھاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.